یہ کہانی ہے ہمالیہ کے دامن میں بسے ایک گاؤں کے کسان کی پیاری سی بیٹی منی کی۔ منی اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے خریف کے سبز علاقوں میں جایا کرتی تھی۔ ایک دن جہاں اس کی بکریاں گھاس کھا رہی تھیں، منی کو ایک عجیب و غریب پودا نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ اس پودے کا یہاں پر اگنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے اس پودے کو وہاں سے نکالا اور اسے کچھ دور چھوٹی چٹانوں کے بیچ لے جا کر لگا دیا۔ منی چاہتی تھی کہ یہ پودا بڑا درخت بن جائے، اس لیے وہ قریبی تالاب سے پانی لا کر اس پودے میں ڈالا کرتی تھی۔ پودا اب تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا اور بہت جلد وہ ایک درخت بن گیا۔ اس درخت کی چھاؤں بہت ٹھنڈی اور راحت دینے والی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں کئی پرندوں نے اس درخت کو اپنا آشیانہ بھی بنا لیا۔ جس دن سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلتا، منی وہاں پر جا کر اپنی بکریوں کے ساتھ آرام کرتی۔ دوسرے مویشی بھی وہاں پر جمع ہونے لگے۔ اس درخت کے پاس ایک تالاب تھا اور تالاب سے پورے گاؤں کے عوام استفادہ کرتے۔ شدید گرمی میں بھی تالاب کا پانی کم نہیں ہوتا۔ گاؤں کے لوگ تالاب کے قریب گڑھے کھود کر پانی کا تحفظ کیا کرتے تھے۔ گاؤں والوں کی اس کوشش سے وہاں کے لوگوں کو سہولت ہوا کرتی تھی، لیکن ایک سال بہت کم بارش ہوئی، تالاب میں پانی جمع نہیں ہو سکا۔ گرمی کے موسم میں درجے حرارت کے بڑھ جانے سے تالاب پوری طرح خشک ہو گیا۔ گاؤں کے درخت سوکھنے لگے اور گھاس بھی سوکھ گئی۔ مویشیوں کو کھانے کے لیے گھاس ہی نہیں بچی۔ گاؤں کے لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے اور وہ گاؤں چھوڑ کر جانے لگے۔ ایک دن دوپہر کے وقت منی اس درخت کے پاس پہنچی جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ منی یہ سوچ کر پریشان تھی کہ کہیں اس کا درخت بھی سوکھ نہ گیا ہو، لیکن وہ درخت ہرا بھرا نظر آ رہا تھا۔ اس میں وہی تازگی برقرار تھی اور اب بھی وہاں پر وہی ٹھنڈک آ رہی تھی۔ منی بہت پیاسی تھی۔ اچانک وہ درخت کے نیچے لیٹ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کہیں پیاس کی وجہ سے وہ مر تو نہیں جائے گی۔ وہ ایک بوند پانی کے لیے ترس رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس کی زندگی اب اس درخت کے نیچے ہی ختم ہو جائے گی۔ قریبی تالاب بھی خشک ہو چکا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اب آخر اس کا کیا ہوگا۔ اچانک اسے درخت سے ایک انسان کی شباہت والا سایہ نظر آنے لگا اور وہاں سے ایک آواز آئی، منی بیٹی، تم نے مجھے اتنے سالوں تک پانی دیا ہے، اب میری باری ہے کہ میں تمہاری پیاس بجھاؤں۔ تم میری ایک جڑ اکھاڑو گی تو تمہیں پانی ملے گا۔ پانی پی کر اس جڑ کو وہیں لگا دینا اور یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ منی کو یہ سن کر بھروسہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس درخت کے قریب چھوٹی چٹان کے پاس ایک جڑ اسے نظر آئی۔ اس نے طاقت سے اس جڑ کو اکھاڑ دیا۔ اچانک وہاں سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ منی نے پیٹ بھر پانی پیا اور جڑ کو وہیں پر گاڑ دیا۔ اچانک ایک ضعیف شخص وہاں پر پہنچا۔ پیاس کی وجہ سے وہاں پر وہ اچانک گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ منی نے پھر اس جڑ کو نکالا اور اس ضعیف شخص کو پانی پلایا۔ جڑ کو مت اکھاڑو منی، تم مر جاؤ گی۔ درخت سے آ رہی آواز پر توجہ دیے بغیر منی نے جڑ کو اکھاڑ دیا اور ضعیف شخص کو پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی ضعیف شخص چاقو چوبند ہو گیا۔ منی نے جڑ کو واپس اس جگہ پر نہیں رکھا اور ضعیف شخص سے کہنے لگی، تایا جان، آپ سب کو جا کر بتا دیجئے کہ یہاں پر پانی آ چکا ہے۔ ضعیف شخص وہاں سے چلا گیا۔ منی وہاں سے نکلنے والے پانی کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ جڑ کے مقام سے نکلا پانی تالاب میں جا کر جمع ہونے لگا۔ میں نے یہاں کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے آپ کی بات کو نظر انداز کیا ہے۔ مجھے میری جان کی پرواہ نہیں ہے۔ میری جان چلے جائے لیکن دوسروں کی جان تو بچ جائے گی۔ آپ مجھے سزا دے سکتے ہو۔ منی بیٹی، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ میں تمہیں کیسے مار سکتا ہوں بھلا؟ تم نے مجھے پانی دے کر زندگی دی تھی۔ اب میری باری ہے۔ میں اس پورے تالاب کو بھر دوں گا۔ اب یہاں پانی کی قلت کبھی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر سایہ درخت سے غائب ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں تالاب بھی لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی اس گاؤں میں خشک سالی نہیں آئی۔ لوگ خوشحال رہنے لگے۔